نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر بے پائے لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم درس حدیث کی ایک اور نشست میں حاضر ہیں۔ ہم امام بخاری کی کتاب الادب المفرد سے حقوق والدین کے حوالے سے سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم نے پچھلی نشست میں جو حدیث پیش کی تھی اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے فوت ہو جانے کے بعد جو ان کے حقوق ہیں ان کا بیان فرمایا تھا، اور اس میں ایک حق یہ تھا کہ والدین کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اس حوالے سے امام بخاری نے ایک الگ سے باب بھی قائم کیا ہے جس کا نام ہے باب بر من کان یصلہ ابوہ، یعنی والد کے تعلق داروں سے اچھا سلوک کرنا۔ یہ ایک باب امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد میں قائم کیا ہے، اور اس میں وہ دو حدیثیں لے کر آئے ہیں جو ایک ہی مضمون کی حدیث ہے، اور یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ مرہ اعرابی فی سفر، کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کی جانب سفر کر رہے تھے کہ راستے میں ایک اعرابی، ایک دیہاتی، ایک بدو ان سے ملا۔ فکانا ابو الاعرابی صدیقا لعمر، تو وہ جو اعرابی تھا اس کا والد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم تھے، ان کا دوست تھا، یعنی اس اعرابی کا والد آپ کے والد کا دوست تھا۔ فقال للاعرابی، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اعرابی سے جو ہے کہا، الست ابن فلان، کیا تو فلاں کا بیٹا نہیں ہے؟ قال بلا، اس نے کہا کہ ہاں میں اسی کا بیٹا ہوں۔ فامر له ابن عمر بحمار كان يستعقب، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دو سواریاں تھیں، ایک اونٹ تھا اور ایک گدھا تھا۔ آپ جب تھک جاتے تھے تو اونٹ سے اتر کر پھر حمار کے اوپر جو ہے سوار ہو جاتے تھے، دراز گوشت کے اوپر سوار ہو جاتے تھے، اور اس کے اوپر پھر آپ اپنا سفر آگے جاری رکھتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا اور ان کو علم ہوا کہ یہ جو اعرابی ہے یہ میرے والد کے دوست کا بیٹا ہے، تو آپ نے اپنی سواری اس کو دے دی۔ وَنَزَعَ إِمَامَتَهُ عَنْ رَأْسِهِ فَأَعْطَاهُ، اور پھر آپ نے اپنا امامہ، اپنی دستار، اپنی پگڑی اتار کر اس کو دے دی اور اس کے سر پر جو ہے وہ پہنا دی۔ اب جب آپ نے یہ عمل کیا تو آپ کے ساتھ کچھ لوگ تھے سفر میں، انہوں نے جب دیکھا کہ آپ اتنی فراخ دلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنی سواری بھی دے دی اور اپنے سر کا امامہ اتار کر دے دیا، فقال بعض من معه اما يكفيه درہمان، کہ حضرت کیا یہ کافی نہیں تھا کہ آپ اس شخص کو 2-3 درہم دے دیتے؟ تو یہ بھی اس کے لیے بہت تھا، آپ نے اپنی سواری بھی دے دی اور اپنا امامہ شریف سر سے اتار کر دے دیا، حالانکہ اس کو آپ 2-3 درہم دے دیتے تو اس کے لیے کافی ہوتا۔ فقال، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، احفظ ود ابیک، کہ اپنے والد کی دوستی کا خیال رکھو۔ یہ میں نے خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ اپنے والد کی دوستی کا خیال رکھو، لا تقطعہ فیطفئ اللہ نورک، اور اس کو مت توڑو ورنہ اللہ تمہارا نور بجھا دے گا۔ اور اسی مضمون کی ایک اور حدیث جو ہے اسی باب میں امام بخاری لائے ہیں، اور یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ پھر دونوں حدیثوں پر ہم گفتگو کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ابر البر ان يصل الرجل اهل ود ابیہ، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا حسن سلوک یہ ہے کہ باپ کے دوستوں سے حسن سلوک کیا جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب انسان زندہ ہوتا ہے، ماں باپ زندہ ہوتے ہیں، تو ان کے حیا میں، ان کے ادب میں، ان کے احترام میں اولاد ان کے بہن بھائیوں کے ساتھ، ان کے دوست احباب کے ساتھ اچھا سلوک کر لیتی ہے، لیکن اصل امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب والدین اس دنیا سے
رخصت ہو جاتے ہیں اور ان کی نسبت کا حیا کرتے ہوئے اولاد ان کے ساتھ جو بھی لوگ ان کی زندگی میں تعلق میں تھے، رشتے میں تھے، ان کا ادب کریں، احترام کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اب دیکھیں حدیث مبارکہ میں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن یہاں کیا معاملہ ہے؟ یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے والد کے دوست کے بیٹے کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں۔ یعنی وہ جو شخص تھا، وہ اعرابی، وہ آپ کے والد کا ڈائریکٹ دوست نہیں تھا، وہ آپ کے والد کے دوست کا بیٹا تھا۔ حدیث میں ہے کہ اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے والد کے دوست کے بیٹے کو دیکھا تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا ایسا معاملہ کیا کہ شاید ایسا کوئی کرنے سے جو ہے قاصر ہو، کہ اپنی سواری یعنی خود تکلیف اٹھانا برداشت کر لی۔ آپ سفر میں تھے، آپ کو سواری کی ضرورت تھی، لیکن اپنی ضرورت کو پیچھے رکھتے ہوئے صرف اس تعلق کا ادب اور احترام کرتے ہوئے، حیا کرتے ہوئے آپ نے اپنی سواری کو اس شخص کو دے دیا جو آپ کے والد کے دوست کا بیٹا تھا۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ سواری دے دی، بلکہ وہ پگڑی جو انسان کی عزت کی جگہ ہوتی ہے، اس پگڑی کو بھی اتار کر آپ نے اس شخص کے سر پر رکھ دیا۔ تو مقصد یہ کہ یہ اس چیز سے ہمیں جو ہے کیا پتہ لگتا ہے؟ ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ جو رشتے ہیں جو والدین کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ دوستی کے رشتے ہوں، چاہے وہ خونی رشتے ہوں، جب والدین اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کا خاص طور پر خیال رکھنا اور ان کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرنا، یہ دین کا تقاضا ہے۔ یعنی دین کس چیز کا نام ہے؟ دین ہمیں ادب سکھا رہا ہے، ہمیں نسبتوں کا حیا کرنے اور احترام کرنے کا ہمیں درس دے رہا ہے۔ دین ہمیں سکھا رہا ہے کہ رشتوں کو مت توڑو، قطع رحمی مت کرو، صلہ رحمی کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس شخص کو خاک آلود فرماتا ہے جو رشتوں کو توڑتا ہے، جو ان نسبتوں کا حیا نہیں کرتا۔ تو اولاد کا کام یہ ہے کہ ان کے والدین جب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، جب تک وہ حیات ہیں، زندہ ہیں، تو ان کی زندگی میں بھی ان سارے رشتوں کا، ان سارے تعلقات کا، ان ساری دوستیوں کا ادب اور احترام کریں جو والدین کے ذریعے سے بنے ہیں۔ اور جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک جاری رکھا جائے، تاکہ ان کے والدین کو اس کا اجر و ثواب پہنچتا رہے۔ اور یہ جو ہے انسان کے اوپر کسی کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، مر جانے کے بعد، یہ حقوق ہیں جو مرنے سے بھی ختم نہیں ہوتے۔ والدین جن امور کو، نیک امور کو زندگی کے اندر سر انجام دیتے رہے ہوں، ان کی زندگی کے بعد بھی ان امور کو جاری و ساری رکھنا چاہیے۔ آپ کی والدہ کچھ کام کرتی تھیں، نیکی کے کام کرتی تھیں، آپ کے والد نیکی کے کام کرتے تھے، تو ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ کام رک نہ جائیں، بلکہ اچھی اولاد وہ ہے جو اپنے والدین کے ان کاموں کو آگے جاری و ساری رہے۔ اور جن سے وہ لوگ زندگی میں تعاون کرتے تھے، آپ کے والدین جن سے تعاون کرتے تھے، ان سے آپ اپنے تعاون کو، اگر ممکن ہے، آپ کی اتنی استعداد ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، تو اپنے تعاون کو ان سے نہ روکیں، بلکہ جن جن کی مدد وہ اپنی زندگی میں کرتے تھے، والدین کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کے لیے یہ ایک صدقہ جاریہ ہو جائے گا کہ آپ اپنے والدین کے اس نیکی کے سلسلے کو جاری و ساری رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بحیثیت اولاد اپنے والدین کا زندگی میں بھی ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے مرنے کے بعد بھی ہمیں ان کے ساتھ منسلک رشتوں کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔